کھانسی بہت ہو رہی ہے، لیکن یہ کھانسی جو ہے وہ گلے کی خرابی کی وجہ سے اسی لیے یہ گلے کو تر کرنے کے لیے ہم دونوں رات کو آج پئیں گے ملیٹھی شربت توت سیاہی، اور اس میں اب میں آپ کو طریقہ بتاؤں، خالی سے نہیں ہوگا کام، وہ گرم پانی میں ڈال کے پینی پڑے گی. پہلے آپ ڈالیں گے تھوڑی سی وہ شربت توت سیاہی کی ملیٹھی، پھر گرم پانی ڈالیں گے، پھر آپ شہد ڈالیں گے اس میں 1 چمچہ، پھر آپ کالی مرچ ڈالیں گے. یہ جب تک آپ میرے ساتھ آج رات کو نہیں کرائیں گے آپ نعت نہیں پڑھ سکتے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نہیں پڑھنے دوں گا میں، میرا گلا خراب ہے اور آپ لوگوں کا اپنے صحیح رکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی بات ہوئی؟ ہاں مائک ملا. ہاں خراب ہے یا وہ بھی خطر؟ ہاں نہیں نکل رہی، وہ صحیح ہے، دیکھو نا نہیں نکل پا رہی، گڑبڑ ہے. دونوں چیزیں صحیح یہ چیکنگ ہوتی ہے گلے کی. آپ کا گلا اگر خراب ہے اس کی چیکنگ ہے. کیا چیکنگ ہے؟ تمہاری بھی صحیح نہیں ہے، تمہاری بھی صحیح نہیں، گڑبڑ ہے. یہ آواز آنی چاہیے بالکل باریک سے، نہیں آ رہی، مشکل ہے. یہ ہماری چیکنگ ہے. اب آپ کی چیکنگ ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سیلف چیکنگ ہے، سیلف چیکنگ ہے. سیلف چیکنگ ہے. یا لوگ مذاق سمجھ رہے ہوں گے؟ نہیں مذاق نہیں سمجھ رہے، چیکنگ ہے بھائی، نہیں سمجھ رہے. صحیح ہے. اچھا جی، اب یہ ایک دن مکے میں دہشت انگیز خبر پھیل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے گرفتار کر لیا. بعض نے افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے، یعنی شہید کر دیے گئے. اصل حقیقت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے بالائی علاقوں میں تشریف لے گئے تھے اور واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تشویش لاحق ہوئی، اتنی محبت کرتے تھے. بہرحال یہ افواہ سن کر مسلمان بڑے غیظ و غضب کے عالم میں آ گئے. ابھی کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ ایک نوجوان زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کانوں میں یہ بھنک پڑ گئی. اس 12 سالہ کشیدہ قامت اور قوی الجثہ نوجوان نے، اب یہ اردو ایسی ہے اس کو میں کیسے سمجھاؤں، کشیدہ قامت قوی الجثہ، میں اصل میں مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے آسان اردو بولنا، لیکن پھر بھی یہ کہ یہ قوی الجثہ کہتے ہیں طاقتور، جن کے اندر جسم ایسا جو طاقتور کا جسم ہوتا ہے. اور جب ہم کشید القامت کہتے ہیں تو ایک ہوتی ہے دراز، ایک ہوتا ہے پست. جب کشید القامت کہتے ہیں تو ایسا قد کہ جو باقاعدہ تراشا ہوا قد ہو، جس کو کہیں کہ بہت ہی ایکوریٹ قسم کا قد ہے. سروقت ہاں سروقت، یس. تو یہ ہوا. تو ان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی. یہ سنتے ہی تڑپ اٹھے اور کھوٹی پہ تلوار لٹکی تھی. ہمارے کھوٹی پہ کپڑے لٹکتے ہیں، مجاہدوں کی کھوٹی پہ تلوار لٹکتی ہیں. تو وہاں سے انہوں نے تلوار اتاری اور تلوار اتار کر نیام زمین پر پٹخ دی اور برہنہ تلوار لیے مکے کی گلیوں میں نکل کھڑے ہوئے اور دیوانہ وار پھرتے ہوئے کہنے لگے کہاں ہے رسول میرے، کہاں ہے رسول میرے، کہاں ہے رسول. مطلب یہ آواز ان کی گونجی اور سب لوگ ڈر گئے تھے کہ یہ زبیر کے ہاتھ میں تلوار ہے. تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. یہ دیکھ کر آپ کی مسرت کی انتہا نہ رہی اور والہن انداز میں وہ آپ سے لپٹ گئے. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شمشیر بکف دیکھا آپ کو اور دیکھ کر آپ نے تبسم فرمایا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو کہا زبیر خیر تو ہے، تو اس وقت شمشیر بکف کیسے شمشیر بکف کہتے ہیں شمشیر میان سے باہر ہو. تو شمشیر بکف تو زبیر نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میں نے سنا تھا کہ دشمنوں نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے یا آپ شہید کر دیے گئے ہیں. تو ارشاد ہوا اگر یہ بات تھی تو یہ تو اچھی بات ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا تو اچھی بات ہے، اور اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتے زبیر، زبیر نے برجستہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھاتا ہوں اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اہل مکہ سے لڑ مرتا، ان کی گردنیں اتار دیتا اور میں بدلہ لیتا. تو اس وقت آپ کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی، چہرے مبارک پر، اور رخ انور کھل اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبہ فدائیت کی
جذبہ فدائیت کی بہت تحسین فرمائی اور آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی، بلکہ آپ کی تلوار کو بھی دعا دی، تلوار کو بھی دعا دی. یعنی مکرم صاحب نبی کی دعا جاندار پر تو لگتی ہے، بے جانوں کو بھی لگ جاتی ہے جن میں جان نہیں ہوتی. تلوار کو بھی دعا دی اور کہا یہ پہلی تلوار ہے جو رسول کے حق میں بلند ہوئی ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو خیر واقعہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تلوار جب بلند ہوئی تھی اور آپ حضرت علی کے مقابل آئے تھے تو آپ نے اس تلوار کو دیکھے، حضرت علی نے کہا تھا تمہیں یاد ہے زبیر رسول اللہ کیا فرماتے تھے؟ میں نے کہا یاد نہیں علی، آپ بتائیے. آپ ابھی باتیں کتنے ادب سے ہو رہی ہیں، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے. زبیر رسول اللہ نے کہا تھا، اور دونوں بھائی بھی ہیں، یہ پتہ آپ کو کزنس ہیں دونوں، فرسٹ کزنس ہیں دونوں. تو نے کہا رسول اللہ نے کہا تھا کہ زبیر ایسا وقت نہ آنے دینا کہ تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ. وہ ایک دم یاد آیا، میں تلوار شمشیر میں رکھی، معافی چاہتا ہوں، اور روانہ ہو گئے. بعد میں ان کو لوگوں نے پکڑ کر شہید کر دیا. تو زبیر علی کے ساتھ تھے، علی کے ساتھ رہے ہمیشہ، اور انہوں نے ان کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھائی. یہ ایک اختلاف تھا، انہوں نے اس کو کیا، اور اس لیے ہمیشہ سیدنا زبیر بن عوام کی بہت رسپیکٹ کریں، بہت پیار کریں ان سے. یہ پہلی تلوار اٹھانے والے تھے رسول کی محبت میں. تو جب رسول نے جن سے محبت کی ہو آپ کو ان سے محبت کرنی چاہیے. آ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کی تعارف کی طرف، اور تعارف آپ کا ہے. مجھے حمود صاحب کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا پہلے انٹرو دے دیں. آپ بتاؤ انٹرو کیا دوں ان کا، انٹرو بتاؤ. تم بولتے کیوں، تم بولتے کیوں، ایسے پوچھے تم بولتے کیوں؟ ان کا انٹرو کیا دوں؟ ان کا انٹرو دوں وراثت علی خان صاحب. آپ کو وراثت میں ملی ہے، وراثت سے لے کر وراثت سے آپ شروع ہوئے ہیں. اب وراثت آپ کے خاندان میں شروع میں تھی، آپ کا نام وراثت تھا، اب آپ کو وراثت مل جائے. یہ ہوا ان کا انٹرو. یہ تعارف سے ہی ہوا. تعارف ایک الگ چیز ہوتی ہے، انٹرو ایک الگ چیز. ان کو انٹرو کیوں دوں میں؟ انٹرو تو پروگرام کا دیا جاتا ہے. پروگرام ہے کیا، بولا مت کر بھائی تو ہم تو چپ بیٹھا کر. ہاں وراثت علی خان، مجھے پتا ہے تعارف کرانا ہے، اس کے بغیر کیسے آگے بڑھیں. وراثت علی خان صاحب، یار آپ نے بھی تو نام ایسا رکھا ہے وراثت علی خان، لگ رہا ہے وراثت میں ملے ہیں. وراثت علی خان صاحب MBA سندھ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی. السلام علیکم. زید تالیاں ان کے لیے اسٹوڈیو سے اجازت دو. ان کے ساتھ ہیں تشا امجد PF کینٹ یونیورسٹی. السلام علیکم. پیش ہے محمد منیب حسن، انٹرمیڈیٹ ہیں FG بوائز انٹر کالج. السلام علیکم جی. آج پہلا کوارٹر فائنل ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور اس کوارٹر فائنل کے لیے ہم نے تعاون کیا ہے فوڈ بستی ہیمپرز، مرحبا ہیمپرز. نہیں مرحبا ہیمپرز نہیں، ابھی کیوں لکھتے ہو روز ہیمپرز؟ مرحبا بائک ہے، اسسٹنٹ واچز ہیں. پیزا پوائنٹ واچرز نہیں ہیں بالکل نہیں ہے. آپ پیزا پوائنٹ کے واچر ابھی نہیں ہیں. ہیلز ہیں کہ ہیمپرز ہیں، فوٹائل کے ہیمپرز ہیں، اور ایزی کلر کے ہیمپرز ہیں. یہ آپ کے ساتھ جائیں گے سب کے سب. لیکن اب کوارٹر فائنل بھی ذرا تھوڑا سا مشکل بھی ہوگا، اس کو ذہن میں رکھیے. پہلا سوال زیر سے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم سے کیا رشتہ ہے؟ پھپھی زاد بھائی تھے. پھپھی زاد بھائی تھے. جواب بالکل درست ہے. زبر. حضرت زبیر بن عوام کے اس ظالم چچا کا نام بتائیے جو اسلام قبول کرنے پر آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر کسی درخت سے لٹکا دیا کرتا تھا، اور پھر نیچے سے دھونی دیتا اور یہ کہتا جاتا کہ اپنے بتوں کی طرف واپس لوٹاؤ. حضرت زبیر کے جو چچا ہے، آپ ان کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، تو زبیر کا چچا کون ہوا؟ نہیں پتا؟ آپ بتائیں. میں نے الٹا شروع کیا پروگرام آج، پتہ ہے نا آپ؟ میں نے سیدھا نہیں شروع کیا، الٹا شروع. اشارے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، الٹے سے چل رہا ہوں. پھر سیدھے پہ آؤں. آج آسان مراحل میں نے بعد میں کر دیے، مشکل مراحل شروع میں کر دیے. نوفل بن خویلد
ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ سیدنا زبیر کا تھا. اس بچے کا نام بتائیے کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زبیر کا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا ام المومنین؟ بھتیجے تھے. بھتیجے سے ورقہ ابن نوفل، ورقہ ابن نوفل کے بیٹے تھے یہ، اور یہ آپ کے بھتیجے تھے. بالکل صحیح ہے. حضرت زبیر بن عوام کی جانثاری نہیں، ورقہ ابن نوفل کے بیٹے نہیں تھے، نوفل کے بیٹے تھے. ورقہ ابن نوفل ان کے کزن تھے حضرت خدیجہ کے، نوفل کے بیٹے تھے. حضرت زبیر بن عوام کی جانثاری پر بارگاہ ختم نبوت سے آپ کو کیا لقب عطا ہوا تھا؟ زبر حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پیش حضرت زبیر بن عوام کس شہر میں آرام فرما ہے؟ وہ علاقہ مدینہ الزبیر اور باب الزبیر بھی کہلاتا ہے. وہیں آپ کو شہید کیا گیا تھا. مدینہ الزبیر کہلاتا ہے وہ علاقہ. عراق میں موجود. عراق میں موجود ہے. بالکل صحیح ہے. عراق بصرہ. جواب درست. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ذرا اشاروں میں. مرزا ہادی رسوا، میر انیس، جوش ملی آبادی، افتخار عارف، ان ادبی شخصیات کی مدد سے ان کے آبائی شہر کا نام بتائیے. ایک بار ریپیٹ کریں گے؟ مرزا ہادی رسوا، میر انیس. لکھنؤ. لکھنؤ. تالیاں زور سے بجائے ہوگا اسٹوڈیو میں. اشاروں کی مدد سے برگزیدہ ہستی کا نام بتائیے. ارطغرل، وحدت الوجود، فصوص الحکم، فتوحات مکہ، فتوحات مکیہ. محی الدین ابن عربی. مشکل سوال تھا، مشکل تھا. آپ کے لیے آیا بھوپال، یورینیم افزودگی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ڈاکٹر عبد القدیر خان. واٹ این آنسر. زیر کی دوسری آزمائش ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ پورا اترتا ہے. زیر کی نہیں اترتا. علی پور کا ایلی، الکھ نگری یا الکھ نگری، لبیک تلاش. تصنیفات کی مدد سے مصنف کا نام بتائیے. مصنف کا نام؟ یہ ممتاز مفتی. ممتاز مفتی. زبردست، گریٹ. زبر. اشاروں کی مدد سے ملک کا نام بتائیے. شمالی افریقہ، عقبہ بن نافع، کاسابلینکا، کیسابلینکا بھی جس کو کہتے ہیں، ابن بطوطہ. مراکش. پیش. ان اشاروں سے کس شخصیت کا نام ذہن کے پردے پر ابھرتا ہے؟ آگرہ حویلی قاسم جان، 1857. نصیر الدین شاہ. سر ریپیٹ کریں. آگرہ حویلی قاسم جان، 1857. نصیر الدین شاہ. بہادر شاہ ظفر. مرزا اسد اللہ خان الغالب. نصیر الدین شاہ نے تو بہادر شاہ ظفر کا بھی کردار ہی نہیں کیا. غالب فلم دیکھی آپ نے؟ دیکھیے گا. ہاں چلے جی. زیر. قرآن مجید کی کس سورہ میں غزوہ بدر کا ذکر یوم الفرقان کے نام سے کیا گیا ہے؟ یوم الفرقان کے نام سے کس سورہ میں غزوہ بدر کا ذکر یوم الفرقان کے نام سے کیا گیا؟ سورہ انفال. سورہ انفال. جواب بالکل درست. زبر. مسلم دنیا کا ارسطو کس سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ مسلم دنیا کا ارسطو کس سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ یہ جو سکندر اعظم کا جو استاد تھا یہ ارسطو تھا یا سقراط تھا؟
ہے؟ ایرسٹوٹل تو نہیں تھا, سقراط تھا نا. سقراط نہیں, سقراط نے تو زہر کا پیالہ پیا تھا. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ارسطو تھا. سقراط نے تو زہر کا پیالہ پی لیا تھا. کیا ہو گیا؟ ارسطو تھا. ایرسٹوٹل فادر آف دی پالیٹکس. یس. علی سینا. اب نہیں بتاؤں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ بتا چکا اتنی بار میں, پتہ ہی نہیں آپ. مسلم دنیا کا ارسطو کس سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے. کیا نام بتائیں؟ نام لیا ہے؟ نام لیا ہے تو کیا نام لیا؟ یہاں مائک پہ لو, یہاں پہ رکھ کے مجھے کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ ابو علی سینا. ہاں, ابو علی سینا. جواب درست ہے. یہاں مائک پہ بولو بھائی, ابو علی سینا. اب مجھے کیا مطلب بول رہے ہیں؟ ان ام المومنین کا نام بتائیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے صرف 3 ماہ بعد خالق حقیقی سے جا ملی تھی. بہت پیاری زوجہ تھی آپ کی. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی حضرت اللہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. قائد اعظم کی ہدایت پر پاکستان کی قومی پرچم کا ڈیزائن کس نے مرتب کیا؟ امیر الدین قدوائی. جواب بالکل درست ہے. مشہور ملی نغمہ سونی دھرتی اللہ رکھے کس شاعر نے تحریر کیا؟ انہوں نے اور بھی کچھ کوکو کو رینا بھی کیا ہے. بتا دیں, آپ کو بھی لے آئیں گے. آپ تو بھائی اوپر جا رہے ہو, کائے کو بتا رہے ہو؟ آرام سے رکھو. ہاں, کوکو کو رینا بھی کیا ہے. سونی دھرتی اللہ رکھے بھی لکھا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم. ایک اور بھی لکھا ہے وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا. وطن 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 کی مٹی, وطن کی مٹی, وطن کی مٹی, وطن کی مٹی گواہ رہنا, بنا رہے ہیں گواہ رہنا. وطن کی مٹی تم سلو گئے, تھوڑا سا تیز کرو, ٹیمپو تیز کرو. نہیں نور والا ٹیمپو لاؤ. گواہ رہنا. تم بھی, تمہیں یاد ہے؟ تم تو آتے ہنسے جا رہے ہو. یہ نہیں آپ پتا آپ کو, ان کا نام تھا مسرور انور. جی, 1964 کے صدارتی انتخاب میں جنرل ایوب خان کا انتخابی نشان تو گلاب کا پھول تھا. مادر ملت کو بتائیں. میری امی ان کے ساتھ تھی, بتانا پڑے گا. لالٹین. لالٹین. جواب بالکل درست ہے. اور اس ملک میں یہ ظلم بھی ہوا, مجھے کہنے دیجیے, اس ملک میں یہ ظلم بھی ہوا کہ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح, ناصر شاہ صاحب, جنہوں نے پاکستان بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا, جناب ایوب خان صاحب نے ان کے مقابلے پہ الیکشن لڑوایا. اور مجھے کہنے دیجیے گا کہ گجرانوالہ میں غلام دستگیر صاحب نے, ان کے والد خرم دستگیر کے والد ہیں غلام دستگیر, انہوں نے کتے کے گلے میں لالٹین ڈالی تھی. یہ مسلم لیگ کے لوگ ہیں. یہ فاطمہ جناح کا حشر ان لوگوں نے یہ کیا تھا. اصل تو فاطمہ جناح تھی, آپ نے ان کے گلے, بہت دکھ ہوتا ہے. تاریخ کا حصہ ہے, کیا کہہ سکتے ہیں, تلخ حصہ ہے. فاطمہ جناح کے لیے کیا, کتے کے گلے میں لالٹین ڈالتی تھی. یہ لوگ ہیں جن کو پتہ بھی نہیں تھا آزادی کیسے حاصل ہوئی ہے اور کس طرح سے حاصل ہوئی. خیر بار اب زبر. بھائی بڑا سخت کوارٹر مقابلہ رہا 2 آدمیوں میں. آپ تو رہ گئیں, لیکن آپ کے 50 نمبر اور زیر کے 60 نمبر. تو اگلے راؤنڈ کے لیے بھی آپ گئے, اور یہ گل بہار کی بائک بھی آپ کے ساتھ جائے گی. میرے دوست, میں کیا کروں, کیا کروں, تم مجھے بتاؤ, کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے. بس یہ 10 نمبر سے رہ گئے, کیا کروں. مجھے نہیں بنایا کرو یہ منصف اور یہ سب چیز. میرا دل بڑا نرم ہے, میں کیا کروں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو بھی کچھ, کو بھی اب آگے کیسے لے جائیں. یار موٹر سائیکل دے دیتے ہیں اس کو بھی. اگلے راؤنڈ میں نہیں لے جا سکتے. اچھا
اچھا ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار معیز یار تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو مجھ سے اس طرح. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے راؤنڈ میں تو لے جا سکتے ہیں, بائک نہیں دے سکتے ہم. ٹھیک ہے تو اگلے راؤنڈ میں ہم لے جاتے ہیں آپ کو. اگلے راؤنڈ میں آپ جا رہے ہیں ساتھ اگلے راؤنڈ میں جا رہے ہیں, بائک آپ کے ساتھ جا رہی ہے. بٹ چابی کہاں ہے؟ میرے پاس تھوڑی ہے چابی. کدھر پڑی ہے؟ کہاں کدھر سامنے کہاں پڑی ہے؟ کدھر ہے؟ ہاں یہ ہاں یہ زبر کے نیچے کہاں پڑ گئی؟ لگی بھی ہے نا چابی. اچھا یہ چابی ہاں یہ چابی مرحبا گلبہار شربت کی طرف سے آپ کے لیے, مگر یہ موٹر سائیکل میں لگتی نہیں ہے, لگی ہوئی پہلے سے, یہ صرف ایک ٹوکن کے طور پر ہے. ٹھیک ہے. اور اگلے راؤنڈ کے لیے آپ چلے گئے. بہت اچھے بچے ہو تم, بڑی زبردست تیاری کی ہوئی تھی. اب ذرا کہ پھر ہوں گے آگے, یہ پھر ہوں گے آگے. یہ آدمی خطرناک ہے, وراثت علی خان ہے, یہ وراثت میں معلومات لے کے آیا ہے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. بہت زبردست مقابلہ تھا, بکتا پھر تالیاں سب کے لیے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرش سے نور ہے اور روشن جہان